عمران خان کو چلتا کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف کو تتر بتر کریں گے اور تاج پوشی کے لیے نواز شریف صاحب کو لے کے آئیں گے. صاحب آپ نے گفتگو سنی بلال صاحب کی، وہ فرما رہے ہیں کہ ان کی طرف سے تو مفاہمت کا ہاتھ بڑھایا جا رہا ہے، اور میں ان کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے تو انہیں تسلیم ہی نہیں کیا ہے. تو سر یہ معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ ملک کیا ہر سال 1.5 سال کے بعد ایک الیکشن میں جائے گا؟ یہی چلتا رہے گا؟ یہ میوزیکل چیئر چلتی رہے گی کیا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے بڑا واضح طور پر جو ہے بتا دیا کہ یہ کون چلا رہا ہے اور کس طریقے سے جو ہے نظام عدل کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور فیصلے کون کروا رہا ہے، اور کس طریقے سے بینیفیشری اس کے ماشاءاللہ شہباز شریف صاحب ہیں اور ان کی حکومت ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کو ہیوی مینڈیٹ 8 فروری کو دیا اور 9 فروری کو آپ نے فارم 47 کے ذریعے ہمارے ڈاکہ ڈلنے دیا. آپ بتائیں کہ آپ کیا اس کا جو ہے ہمارا کیوں آپ نے حفاظت نہیں کی، تحفظ نہیں کیا؟ تو پہلے یہ تو طے کر لیں کہ حق حکمرانی ہے کس کا اس ملک پر، کیا عوام کا ہے یا کسی اور نے کرنا ہے؟ اگر تو انہوں نے بیساکھیوں پر حکومت چلانی ہے تو معاف کیجئے گا، کس بات کی پھر مفاہمت؟ اچھا مگر سر مفاہمت تو یہی بات ہے نا کہ پہلے مینڈیٹ تو لوٹائیں عوام کا. لطیف کوہر صاحب، یہی گفتگو وہ کیا کرتے تھے، آپ کی پارٹی حکومت میں تھی، آپ تو ویسے اس وقت نہیں تھے تحریک انصاف میں، تو اس وقت وہ آپ کے حق حکمرانی کو چیلنج کیا کرتے تھے، ہر طرح کے احتجاج کر لیے. اس سے پہلے آپ لوگ کیا کرتے تھے 2013 کے الیکشن کے بعد؟ آپ لوگوں نے احتجاج کر کے دیکھ لیا، انہوں نے احتجاج کر کے دیکھ لیے. یہ احتجاجوں سے تو حکومتیں نہیں جاتی سر. ہاں تو مسعود، کوئی مماثلت نہیں ہے اس بات کی. دیکھیں، مماثلت تب ہوتی آپ اپنا دل پر ہاتھ رکھیں. یہ کیانی صاحب دل پر ہاتھ رکھیں کہ کیا انہوں نے پنڈی کی ساری سیٹیں نہیں چرائی ہیں؟ کیا اسلام آباد کی 3 سیٹیں یہ ہارے ہوئے نہیں ہیں؟ کیا لاہور کی جو ہے اور جو کراچی کی ایم کیو ایم کو دی گئی ہیں، کیا وہ ساری جو سیٹیں پی ٹی آئی کی نہیں چھینی گئی ہیں؟ دیکھیں، اس طرح سے تو کام نہیں چلے گا. فارم 45 ساری دنیا کو پتہ ہے کہ 12 بجے یعنی 7 8 9 بجے تک جو ہے پی ٹی آئی سارے سویپ کر رہی تھی، اور اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس طرح سے پھر کام نہیں چلتا. تجربے کی بنیاد تو میں تو خود الیکشن لڑ رہا تھا، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سب کچھ. میں حکومت چلنے کی بات کر رہا ہوں سر. ریٹرننگ آفیسرز کو جو ہے، جی میں حکومت چلنے کی بات کر رہا ہوں، تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں جب اس طرح سے تو حکومت نہیں چل سکتی. دیکھیں، حکومت کا نہ اخلاقی جواز ہے، نہ یہ حکومت جو ہے عوام کی ترجمان ہے، نہ یہ ووٹوں سے جیتی ہوئی ہے. اگر اس کو کوئی بیساکھیوں سے لایا گیا ہے تو پھر وہ چلا لے. یہ ہمارے سے تو نہیں ہو پائے گا، بالکل نہیں ہوگا. یہ سر آپ کی حکومت بھی چلتی رہی، ان کی حکومت بھی اس وقت، ان کی حکومت نے 5 سال پورے کیے تھے. آپ لوگوں نے بہت احتجاج کیا، دھرنے دیے، سب کچھ کیے، دھرنوں سے نہیں جاتی. اس کے عوامل کچھ اور ہوا کرتے ہیں. بلال کیانی صاحب، سر یہ مسعود، جی سر مسعود لکھ لو جی، یہ 5 مہینے بھی پوری نہیں کرے گی. آپ 5 سال کی بات کر رہے ہیں، یہ 5 مہینے بھی پورے نہیں کریں گے. دیکھیں، بات یہ نہیں ہے اب، جی بالکل نہیں کرے گی. عوام کا ذرا غم و غصہ تو دیکھیے گا. عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے اس کی تصدیق کی گئی ہے عدالتوں میں. جو ہے 6 جج صاحبان نے کیا ہے. سارا سپریم کورٹ، فل سپریم کورٹ بیٹھے گی اب انشاءاللہ چھٹیوں کے بعد، اور آپ دیکھیں گے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیسے سامنے آتا ہے. اگر آپ نے نظام عدل کو اس طرح سے جو ہے زنجیروں میں جکڑ کے فیصلے کروائے ہیں، اور ایک پارٹی کو آپ نے جو ہے تتر بتر کر کے اس کا آپ نے سمبل چھین لیا، اس کو آج تک آپ ریکگنائز نہیں کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن جس طرح سے پارٹیزن ہو کے کر رہی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہمارے وزیر اعظم کو تسلیم کریں جو اپنے حلقے سے ہارے ہوئے ہیں. ہم ان کو 25 کروڑ عوام کی جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو کے عہدے پر تسلیم کر لیں. وہ ڈی فیکٹو ضرور ہوں گے لیکن ڈی جیورے نہیں ہے، نہ اخلاقی ہے، نہ قانونی ہے، نہ آئینی جواز ہے. بلال کیانی صاحب، تحریک انصاف کی قیادت کے کیسز، ان میں بڑا ریلیف ان کو ملتا نظر آ رہا ہے، اور ملنا بھی چاہیے. جیسا رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں، دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کیسز بہت بھونڈے طریقے سے چلائے گئے، تو اب سزائیں معطل ہو رہی ہیں، کیسز ختم ہونے کی طرف جا رہے ہیں. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے تو واضح کہا کہ ان کو صاف لگتا ہے کہ یہ کیسز اس لیے ختم ہو جائیں گے کیونکہ جلد بازی میں چلائے گئے. تو ایسی صورتحال کے بعد تو تحریک انصاف کے پاس پھر ایک قیادت موجود ہوگی، وہ زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوگی. اب میں بار بار یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حکومت اس میں کیا لاہ عمل رکھتی ہے، کیونکہ فارملی کوئی کمیٹی بنائی گئی ہو،
کوئی میسج کنوے کیا گیا ہو, کسی سے بات کی گئی ہو, ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی. پارلیمنٹ کے فلور پہ بیان دے دیا, میڈیا میں بیان دے دیا, اس سے زیادہ بات آگے کہیں بڑھتی نظر نہیں آئی حکومت کی طرف سے ہمیں. جی دیکھیے بات یہ مسعود صاحب کہ حکومت کا لائے عمل یہی ہے کہ حکومت میں آ کے ہم نے جو عوام کے لیے کام کرنے, جو قومی مسائل ہیں اس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے. جہاں تک آپ نے پولیٹیکل کی بات کی, دیکھیے اب آپ نے کھوسا صاحب کی بات خود سن لی. اب اگر تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نہیں تسلیم کرتے, ہم نہیں چلتے, تو آپ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ کے کوئی اعتراضات ہیں تو آپ فورمز پہ نہ جائیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ کے پی میں تو جو جیت ہو گئی وہ ساری حلال ہے, باقی سارا خراب ہے, تو اس طرح بھی کام نہیں چلتا. اس لیے آپ کے جو اعتراضات ان کے ہیں, یہ ان کے پاس فورمز موجود ہیں. آپ الیکشن کمیشن میں جائیں, وہاں پہ اوپن کورٹ ہے, وہاں سے راضی نہیں ہے تو ٹریبیونل میں جائیں, ٹریبیونل میں راضی نہیں ہے تو آپ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس میں جائیں. ملک کا ایک نظام ہے, مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ جب یہ چاہیں, جس طرح یہ چاہیں اس طرح ہی کام ہو نظام سے ہٹ کے. اور اسی طرح اب آپ آئی ایم ایف کی طرف چٹھی بھی اسی منفی سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ جس طرح پہلے انہوں نے سائفر کے ساتھ کیا, آج عمران خان صاحب پھر سے وہی کام کر رہے ہیں. جب 2 سال پہلے انہوں نے اپنے ہی آئی ایم ایف پروگرام کو سبوٹاج کیا اور پھر اپنے وزرائے خزانہ سے صوبائی سے چٹھیاں لکھوائیں, اسی طرح آج وہ پھر سے وہی کام کر رہے تھے کہ اپنی سیاسی عزائم کے ساتھ ملک کی معیشت کو اس کو نتھی کر رہے تھے. تو اگر تو ان کا یہ خیال ہے کہ اس طرح کی ایک نیگیٹو ڈسٹرکٹیو سوچ کے ساتھ وہ آگے چلیں گے, تو واقعی میں پھر حکومت واقعی میں ایک حد سے آگے نہیں انگیج کر سکتی. چونکہ حکومت یہ نہیں کر سکتی کہ پورا دن یہی سوچتی رہے کہ اب پی ٹی آئی کو کس طرح راضی کرنا ہے, بجائے اس کے کہ فوکس کرے ان چیزوں پہ جو ہمارے کام ہیں. میں نے آپ کو ایک پازیٹیو مثال بھی ساتھ دی مسعود صاحب, میں نے ذرا آپ کو ایک پازیٹیو مثال بھی دی کہ جب سی ایم کے پی آئے ہیں, اور ان کے ہی سی ایم ہے نا جی, ایک طرف وہ بیانات باہر دیتے ہیں ہر قسم کے اونگ پٹانگ اور ایکسٹریم, مگر میں نے ان کا دوسرا چہرہ بھی دیکھا ہے جو شاید ان کی جماعت میں بھی وہ تسلیم نہ کرتے ہوں لوگ, مگر وہ یہاں پہ جب میٹنگ میں آئے تو میں نے ایک میچور ماحول کے اندر ایک میٹنگ دیکھی جس کے اندر انہوں نے بطور اپنے صوبے کے چیف منسٹر ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی بات بیان کی, سب نے اپنی بات بیان کی, اور ایک قومی ایشو کے اوپر سب نے ایک میچور طریقے سے وے فارورڈ کے اوپر ڈسکشن کی. یہ طریقہ کار ہو رہا ہے, اسی نظام میں ہو رہا ہے. تو اگر تو یہ تسلیم نہیں کرتے تو پھر کہہ دیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں. وہ عمران خان صاحب کی وے فارورڈ یہی ہے, ہدایات ہے چاہے کہ ریاستی وے معاملات فارورڈ میں تعاون کیا یہی جائے. طریقہ کار ہی پارلیمان کے اندر بھی, ایگزیکٹو میں بھی. جی ہاں, ریاستی معاملات میں تعاون کیا جائے اور جو سیاسی معاملات ہیں وہ دوسری طرف چلیں گے. لطیف کھوسا صاحب, کیسز کے بارے میں کیا بتائیں گے آپ ہمیں, چیئرمین تحریک انصاف, سابق چیئرمین تحریک انصاف کے؟ دیکھیں کیسز انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, کیونکہ سائفر تو آلموسٹ فیگ اینڈ پہ آ گیا ہے. ہماری جانب سے بحث تقریباً مکمل ہو چکی ہے, پروزیکیوٹر نے کرنا ہے, اور وہ اسی ہفتے میں, 1 ہفتے کے اندر ہی بری ہو جائیں گے انشاءاللہ عمران خان صاحب. باقی رہ گیا وہ توشہ خانہ, اس میں آلریڈی انہوں نے سسپینڈ کر دی ہوئی ہے سینٹینس. اور آپ کو پتہ ہے محمد بشیر ایمبولنس پہ آتا تھا, بیماری کی درخواستیں دی اس نے کہ میں نہیں بیٹھ سکتا, عدالت نہیں کر سکتا, اور میری ریٹائرمنٹ 14 مارچ کو ہو رہی ہے, لیو پریپریٹری ٹو ریٹائرمنٹ, میری چھٹیاں ڈیو ہیں, اس لیے میں کام نہیں کر سکتا. ایمبولنس لا کر ہسپتال میں جاتا تھا, لیکن اس کی چھٹی منظور نہ کی گئی, اور 14 سال فل ڈوز سزا کروائی گئی بغیر, یعنی پروسیکیوٹر کے جو جونیئر تھے ان کو عمران خان کا وکیل رکھ کر, اور پھر موقع صفائی کا نہیں دیا, بحث کا نہیں دیا, ان کے خان کے وکیلوں کو نہیں دیا گیا. وہ آپ نے رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا, وہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. خان صاحب اسی مہینے کے اندر اپریل میں ہی انشاءاللہ باہر آ جائیں گے, اس لیے کہ باقیوں میں ہو چکا ہے. ایک القادر ٹرسٹ والا ہے, وہ ٹرسٹ والا پرائم جو وٹنس ہے وہ کہہ چکا ہے کہ اس میں کوئی بھی مفاد عمران خان یا بشرا بی بی کو اس ٹرانزیکشن میں بالکل نہیں ملا ہے. سو اس لیے یہ اسی اپریل کے مہینے میں خان صاحب انشاءاللہ باہر آ جائیں گے. اور باہر کیف مینڈیٹ کی بات ہے, مینڈیٹ یہ جو ہے عوامی مینڈیٹ کو جو ہے ریسٹور کریں, باقی کوئی ہم یہ تو آپ تحریک چلائیں گے. ہم چاہتے ہیں کیا بلال کیانی صاحب, کیا کوئی یہ بات پاکستان میں سیاسی صورتحال کیا ہوگی, کیونکہ احتجاجی تحریک کے دعوے کیے جا رہے ہیں, تحریک انصاف بھی اس کی بات کر رہی ہے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بات کر رہے ہیں, اور دیگر جماعتیں ایک اتحاد بنا کر حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک کا اندیا دے رہے ہیں. مگر تحریک انصاف خود اندرونی اختلافات کا شکار نظر آ رہی ہے, اس پر بھی بات کریں گے. اور اس پر بھی بات کریں گے کہ 1 مہینہ تقریباً ہونے کو آ رہا ہے, لیکن ابھی تک وفاقی حکومت خاص طور پر اپوزیشن کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ بنانے میں ناکام رہی ہے, اور ایسی کوئی کوششیں بھی ہمیں نظر نہیں آئیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور انتہائی سخت معاشی حالات ہیں,
لیکن اس کے باوجود حکومت سولو فلائٹ ہمیں لیتی نظر آ رہی ہے. یہ وہی صورتحال ہے جو تحریک انصاف کے دور میں تحریک انصاف نے کی تھی, اس سے ملتی جلتی کچھ صورتحال ہے. ان تمام معاملات پہ بات کریں گے. محترم جناب لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما, اور محترم جناب بلال اظہر کیانی صاحب اہم رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. سر لطیف کھوسہ صاحب, کیا منظرنامہ نظر آ رہا ہے؟ عید کے بعد سڑکوں پر آ رہے ہیں آپ لوگ, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آ رہے ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے عید کے بعد؟ دیکھیں, عید کے بعد تو کیا, میرے خیال میں تو یہ حکومت جس طرح سے بنائی گئی ہے اور جس طرح سے مینڈیٹ کو جو ہے عوامی مینڈیٹ کی تصحیح کی گئی ہے, جس طرح سے فارم 47 کے ذریعے 100 نشستیں جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی چھین لی گئی ہیں, اور پھر جس طرح سے ابھی تک ہمارے انٹرا پارٹی الیکشنز ہونے کے باوجود ہمیں ابھی تک جو ہے وہ آزاد دکھایا جا رہا ہے, اور ہماری جو ہے تشخص کے یہ اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہے. تو جب تک یہ اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہ کر اس طرح سے کریں گے, حکومت نہ بن نہیں پا رہی ہے. محترم شہباز شریف صاحب اپنا وزیر خزانہ بھی نہیں لے سک رہے ہیں, اور وہ اپنا وزیر داخلہ بھی ان کو بنانے کی اجازت نہیں ہے, اور بلوچستان میں چیف منسٹر بھی کسی پارٹی کی مرضی کا نہیں ہے, تو سینیٹرز بھی آزاد لیے جا رہے ہیں, وہ بھی کسی پارٹی سے نہیں ہیں, 3-4 سینیٹرز ایسے لیے. تو یہ جو اب جب تک یہ مداخلت بند نہیں ہوگی, اور جب تک اسٹیبلشمنٹ اور ایگزیکٹو کا یہ سنگم ختم نہیں ہوگا, تب تک یہ حکومت کیسے چلے گی؟ مجھے بتائیں کہ ویسے ہی چلے گی جیسے آپ کی چلی تھی سر. نہیں, دیکھیں ہماری چلی تھی, خیر میں اس وقت نہیں تھا پی ٹی آئی میں, لیکن بارگاہ پی ٹی آئی کی حکومت اس وقت کولیشن گورنمنٹ جو ہے مضبوط تھی, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کے کوئی خطرہ تھا. یہ تو پر لندن پلان جب ہوا ہے, محترم نواز شریف صاحب کے ساتھ باجوہ صاحب نے جب اپنی ایکسٹینشن کا ڈیل کیا, اور اس میں طے ہوا کہ عمران خان کو چلتا کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف کو تتر بتر کریں گے, اور تاج پوشی کے لیے نواز شریف صاحب کو لے کے آئیں گے, اور ان کے سارے مقدمات ختم کریں گے, تو پھر اس کا تسلسل چل رہا ہے. ملنے والوں سے یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ان کی بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے ایک کمزور حکومت جو ہے وہ سنبھالی اور اس کو لے کے چلے, تو وہ تو اس پر خیر اب اپنی غلطی مانتے ہیں. بہرحال